ذرا غور کیجئے، میں نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا اور اپنی محبت اور تقرب کی راستے میں ایک وسیلہ پیدا کیا اپنے بندوں کا، کہ اگر میرے پاس آنا ہے تو میرے بندے کے پاس سے ہوتے آنا تو میری راہ ملے گی۔ حاضرین گرامی، اس کا سبق ایک اور جگہ سے بھی میسر آتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک میں آپ ایک انگشتری پہنتے تھے، انگوٹھی پہنا کرتے تھے، جسے مہر نبوت کہتے تھے۔ آپ سب نے دیکھ رکھی ہوگی۔ وہ مہر نبوت کی ترتیب کو ذرا غور کریں، نیچے محمد ہے، اوپر رسول ہے، اور پھر سب سے اوپر اللہ ہے۔ یوں تو عربی زبان جو ہے وہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے، تو تحریر ایسے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی ترتیب کو نیچے سے اوپر کی طرف کیوں رکھا گیا؟ نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوپر رسول، اور اس کے اوپر اللہ۔ تو حاضرین گرامی، اس مہر نبوت میں بھی پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ تک رسائی کے لیے کچھ واسطہ درکار ہے۔ وہ واسطہ کیا ہے؟ اس واسطے کی ترتیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت نے ہمیں عطا کر دی۔ وہ کیا؟ پہلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کس بات کا نام ہے؟ محمد ذات کا نام ہے، محمد منصب کا نام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کا نام ہے۔ رسول کس شے کا نام ہے؟ منصب کا نام ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس حقیقت کا نام ہے۔ تو بات سمجھ کیا آئی؟ اب ذات کی اطاعت نہیں ہوتی، ذات سے محبت کی جاتی ہے۔ تو ذات سے محبت ہے، اطاعت منصب کی ہے، اور جستجو حقیقت کی ہے۔ تو یہ مہر نبوت نے بھی یہ راستہ ہمارے لیے ہموار کیا ہے کہ محبت ذات سے کرو، اطاعت منصب کی کرو، اور جستجو مولا کی کرو۔ در حقیقت یہ تصوف ہے کہ تصوف سکھاتا ہے کہ ذات سے، اللہ والوں سے محبت کرو، پھر آگے بڑھ کر اہل بیت اطہار سے محبت کرو، پھر آگے بڑھ کر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ جب محبت کا سبق لے لو تو پھر اپنی ذات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں رنگو، یعنی اطاعت کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ جب محبت بھی کر چکو گے، اطاعت بھی کر چکو گے، تب تمہیں تمہاری جستجو کا جواب ملے گا، یعنی حقیقت کی راہ مل جائے گی۔ وہ حقیقت جو راہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جاتی ہے۔ تو در حقیقت تصوف کی راہ محبت سے شروع ہوتی ہے، اطاعت سے گزرتی ہوئی اپنی جستجو کا انجام یعنی حقیقت میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ تصوف کا سبق ہے، اس کا آغاز محبت سے ہے۔ اگر کوئی کہے میں نے محبت کے بغیر اطاعت کرنی ہے، وہ لگا لے 50 سال، وہ محبت کے بغیر اطاعت سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اطاعت کا پہلا سبق، پہلا کرینہ اطاعت کا ہے ہی محبت، کیونکہ دو ہی باتیں آپ کو کسی شے کی عادت ڈال سکتی ہیں، کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ کسی بھی کام کی عادت یا تو کسی کی محبت ڈالے گی یا کسی کا خوف ڈالے گا۔ آپ کو اگر کسی بات کی عادت ڈالنی ہے تو دو ہی باتیں ہیں نا، یا محبت یا خوف۔ اب اس کو چاہے ریوارڈ کہہ لیں یا پنشمنٹ کہہ لیں۔ کسی شاہ کی چاہت آپ کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے، یا کسی شے کا خوف آپ کو کسی کام پر آمادہ کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہاں محبت خوف اس وقت تک کام کرواتا ہے جب تک خوف باقی رہتا ہے۔ خوف عارضی کیفیت پیدا کرتا ہے، محبت دائمی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور جب آپ کو اطاعت پر مامور کرنا ہو تو اس وقت تک اطاعت میں انسان پختہ نہیں ہوتا جب تک محبت نہ ہو جائے، اور جب محبت ہو جائے تو اس سے بن دیکھے بھی کام کرواتا چلا جاتا ہے، پھر اسے تھکنے نہیں دیتا۔
اس لیے سچی اطاعت ہے ہی وہی جو محبت کے راستے آتی ہے. محبت جس اطاعت پر کسی کو مجبور کرتی ہے، مامور کرتی ہے، وہی اطاعت دائمی رہتی ہے. اور یہ محبت تصوف سکھاتا ہے. اور یہ محبت کا راستہ اللہ والوں کی گلی سے گزرتا ہے. محبت کا راستہ اللہ والوں کی گلی سے گزرتا ہے. آج میرے پاس کچھ لوگ آئے تو کہنے لگے بڑی بڑی ہم کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، آج دنیا میں بہت فتنے ہیں، لوگوں کو مشکل مشکل سوال دین کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب ہم دینا سکھاتے ہیں بڑی علمی ابحاث کے ذریعے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہم لوگوں کو پختہ نہیں کر پا رہے. ایمان کب بحث کا مضمون ہے؟ ایمان کس نے بحث مباحثے سے سیکھا ہے؟ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے جو دل سے دل کو منتقل ہوتی ہے. یہ تو کام ہی نگاہ کا ہے. ہم سیمینار جتنے بھی انعقاد کرتے رہے یہ علم میں اضافہ کریں گے، سیمینار آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتے. ایمان میں اضافہ تو صحبت کرتی ہے، نگاہ یار کرتی ہے، اور نگاہ یار ہوتی ہی صحبت کے اندر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے دونوں کام ضروری ہے. علم میں اضافے کے لیے مجالس ہوتی ہیں اور ایمان میں اضافے، کیونکہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان ایک علمی شے کا نام نہیں ہے جس کو دل سے منتقل کیا جاتا ہے. یہاں ایمان کی پختگی کے لیے اللہ والے کام آتے ہیں. یہاں تک کہ حاضرین گرامی قرآن مجید کا جتنا مضمون تقویٰ کے لیے آیا، تقویٰ کی بحث میں جتنا کلام ہے قرآن مجید کا آپ پڑھ لیں. حاضرین گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقویٰ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، تقویٰ علم سے پیدا نہیں ہوتا. آپ پورا قرآن با ترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، احادیث کی کتب کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، یہ سب کچھ آپ کو بہتر کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، لیکن آپ کے اندر ایمان کی زیادتی کا باعث نہیں بنیں گے. ایمان کی زیادتی ملتی ہی محبت اور صحبت سے. اور جس کے اندر ایمان بڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تقویٰ مل جاتا ہے، اور جسے تقویٰ ملتا ہے اس کو اللہ پاک جنت عطا کرتا ہے. تو یہ راستہ ہی کچھ اور ہے. ہم نے پوری دنیا کو کسی اور راستے پر ڈال دیا ہے، کسی اور گلی میں ڈال دیا ہے، اور اب پریشان ہو کے روتے پھرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین کی طرف کیسے لوٹے. ہم نے جب ان کو ان راہوں سے دور کر دیا ہے جن راہوں سے ایمان ملنا ہے، تو کہاں سے ان نسلوں کو پھر سے ایمان کی نوبت مل جائے، دین کی رغبت مل جائے، ان کے ایمان کا تحفظ ہو جائے، ان کے ایمان کی سلامتی میسر آ جائے. تو حاضرین گرامی، تو یہ در حقیقت وہ سلسلہ ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العزت نے انجام دیا. جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ کاملاً ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کسی اللہ کے نبی کو نہیں آنا، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اہل اللہ کو پیدا فرمانا شروع کیا، اور ان کے وجود سے اللہ رب العزت نے اس ایمان کے سلسلے اور ایمان کو پختگی اور ایمان کو سلامتی اور ایمان کو جلا بخشنے کا سلسلہ جاری رکھا. جو جو ان مسندوں اور مجلسوں کے گرد رہتے ہیں انہی کو وہ خیرات ملتی رہتی ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو دل دور کر لیتے ہیں وہ پھر ایمان کی سلامتی نہیں رہتی.
اور در حقیقت پھر آگے ذہنی اشکالات اور گنجلوں اور مشکلات کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولا روم حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، ایک بڑا خوبصورت فارسی کا شعر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں: ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینن صحبت با اولیاء۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، حضرت مولا روم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے اسی سلسلہ میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کرے۔ اور یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں جن کی صحبت کی طرف حضرت مولا روم متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے کیا کہ مجھے نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روز میں نے یہی سوال عرض کیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر عمل صالح کی بنیاد ہے۔ اور حاضرین گرامی، ایک سبق یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی آپ کو یہ سوال کرے کہ یہ جو لفظ تصوف ہے یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ جو لفظ تصوف ہے یہ ہمیں حدیث میں دکھائیں، یہ کہاں سے ایجاد ہو گیا، ایک سبق یاد کر لیں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انہیں کہا کریں جو کلام تقوی کے لیے آیا ہے، جو کلام احسان کے لیے آیا ہے، جو کلام متقین کی شان بیان کرتے ہوئے آیا ہے، وہ سب اہل اللہ کے لیے ہے، وہ سب صوفیاء کے لیے ہے، وہ سب تصوف کی آبھاس ہے۔ وہ کہے ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایسے ممکن ہے کہ جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال ایک زمانہ تھا جب یونیورسٹی کالجز میں ہم جاتے تھے تو پولیٹیکل سائنس کا ایک ماسٹرز ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ آج یہ آئی آر کہاں سے نکل آیا، انٹرنیشنل ریلیشن؟ اس وقت تو یہ پولیٹیکل سائنس میں ہی سب ملا کے پڑھاتے تھے، پولیٹیکل سائنس پڑھنے والا آئی آر بھی پڑھتا تھا۔ تو جواب آپ یہ دیں گے نا کہ اب یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو پولیٹیکل سائنس میں ہی پہلے آئی آر تھا، اب نکل کر یہ الگ سے یہ آگے فردر اس پر کام کیا گیا ہے اور ایک الگ مضمون بن گیا ہے، اس لیے اس کو نیا نام دیا گیا ہے۔ کوئی کہے کہ پہلے تو صرف مینجمنٹ پڑھاتے تھے، مارکیٹنگ بھی اسی کے اندر ہی شامل تھی، اب مارکیٹنگ کی الگ سے ایم فل کہاں سے آ گئی، مارکیٹنگ کا الگ سے ماسٹرز کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی جو ایم بی اے تھا، پہلے جو ایک مضمون مارکیٹنگ پڑھایا جاتا تھا، اب اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، اسی مضمون کو نکھار کر ایک ماسٹرز بنا دیا گیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ٹھیک اسی طرح اس دور میں کیونکہ سبھی صوفی تھے، صحابہ کرام، اتنی ضرورت نہ تھی، تو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں وہ تمام اسلوب، اصول اور سلوک قوانین کی صورت میں تقوی کی آبھاس میں بیان ہو گیا۔ جو جو وقت گزرتا چلا گیا تو پھر ان آبھاس کو ایک خاص مضمون کا نام دینے کی ضرورت تھی، تو ان کو اہل تصوف نے تصوف کا نام دے دیا، جو پھر تصوف کے نام سے رواج ہو گیا۔ تو نام بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں دی ہے، حقیقت وہی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے میسر آئی ہے۔ تو صرف نام کی ابحاث میں آپ کو کوئی کنفیوز نہ کر پائے اور کہے کہ نام تصوف کہاں ہے، اسے کہو نام چھوڑو، کام کی بات کرو، کام کی
کی بات قرآن میں ہے، قرآن کی بات حدیث میں ہے. ہر وہ بات جو تصوف اور اہل تصوف سکھاتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے تقویٰ کے باب میں سکھایا ہے، وہ قرآن نے احسان کے باب میں سکھایا ہے، وہ قرآن نے تزکیہ نفس کے باب میں سکھایا ہے. داخل کر لیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے کسی نے پوچھا تصوف کی وضاحت کیجئے. فرمانے لگے یہ تو بغیر نسبت ظاہری کہ اللہ کے ساتھ رہنے کا نام تصوف ہے. یعنی ظاہری کوئی نسبت نہ ہو، کوئی ناتا تعلق نہ ہو، اور کوئی ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں رہے. فرمایا یہ تصوف ہے. کسی نے پوچھا حضرت قطانی سے رحمت اللہ علیہ سے کہ تصوف کیا ہے؟ فرمانے لگے تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے. پس جس کے اخلاق تم میں سے بہتر ہوں گے وہ تصوف میں تم میں سے بہتر ہوگا. اسی طرح حضرت ابو الحسین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کا نام تصوف ہے. کسی نے حضرت ابو حمزہ البغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا سچے صوفی کی علامت یہ ہے. پوچھا کہ صوفی کی علامات کیا ہے؟ فرمایا غور سے سنو، سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر رہے. سچا صوفی مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر رہے، عزت کے بعد بھی حقیر رہے، عزت والا ہو کر بھی حقیر رہے، شہرت رکھنے کے بعد بھی مخفی رہے. اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو حالت فقر دیے رکھی ہو مگر وہ دنیا کے ذریعے مال کماتا پھرتا ہو، اور اللہ رب العزت نے اس کو منصب میں اپنے ارادے سے حقیر رکھا ہو، اور وہ اللہ کا ارادہ جاننے کے بعد بھی عزت کے پیچھے مارا مارا دوڑتا ہو، اور اللہ پاک نے اپنی منشا سے اسے گمنام رکھا ہو اور وہ شہرت کے پیچھے پاگل ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی کمال خصوصیات ارشاد فرمائی. اسی طرح حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کو کوئی چیز گندا نہ کر سکے، ہر چیز اس کے ذریعے صاف اور پاک ہو جائے. حضرت سہل بن ابو تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو گندگی سے پاک ہو، غور و فکر میں مصروف رہتا ہو اور لوگوں سے دور رہتا ہو اور واصل باللہ ہو، اور اس کی نظر میں سونا اور مٹی کا ڈھیلا ایک برابر. ہم تو اس تصوف کو مانتے ہیں اور یہ تصوف قرآن و حدیث سے نکلا ہے، اس کے سوا بھی تصوف نہیں ہے. اور اگر کوئی اسے تصوف نہیں سمجھتا تو پھر اس کو اپنے دین میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس دین کا ماننے والا ہے. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صوفیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہے، اور اللہ رب العزت بھی جواباً ان کی ہر بات کو ترجیح دیتا ہے. حضرت ذوالنون مصری فرما رہے ہیں صوفیاء کی جماعت وہ ہے جو اللہ کی ہر بات کو ترجیح دیتی ہے اور اللہ پاک ان کی ہر بات کو ترجیح دیتا ہے. یہ صوفیاء ہے. آخری بات کر کے میں ایک واقعہ سنا کر ختم کر رہا ہوں بات. یہ واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار کا. حضرت حاضرین گرامی، اب یہ جو اہل اللہ کی نسبت کا سودا ہے اس کو سمجھ لیں. اب اس میں 3 پیغام ہے اس واقعے میں. ایک یہ کہ اہل اللہ کی شان اللہ کے نام میں کیا ہے، دوسرا اہل اللہ کے ساتھ سودا کرنے کا مقصد کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے. یہ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ ہے. اس کو بیان کیا ہے حضرت حسن بن ابی مریم عسکری رحمت اللہ علیہ نے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز ہم شام گئے، شام کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور وہاں شہر میں ہم دونوں بیٹھے تھے تو ایک بڑے خوب رو حسین نوجوان کو دیکھا. وہ ایک محل تعمیر کروا رہا تھا. ہم دور سے اسے دیکھتے رہے تو حضرت حسن بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار سے کہا کتنا حسین نوجوان ہے اور کتنا محل بنا رہا ہے.
تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اگر اللہ پاک نے اس کو ظاہری حسن دیا ہے تو یہ پھر اس کا حق ہے کہ ہم اس کو باطنی حسن دیں، تو آؤ چلو اس کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے پاس چلے گئے، اس نے جا کر کہا کہ میں آپ کون ہیں؟ تو حضرت حسن بن ابی مریم نے حضرت مالک بن دینار کا تعارف کروایا۔ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اخبار ٹی وی تو تھے نہیں، نام ہر کسی نے سن رکھا تھا، چہرے سے شناسائی نہ تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم، حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ جو تم محل بنا رہے ہو اس پر کتنا خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے اس دور میں کہا 1,00,000 درہم۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں اس سے بہتر محل دے دوں تو کیا یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر محل دے دوں؟ اس نے کہا وہ کون سا؟ کہا میں ایسا محل دیتا ہوں کہ جس محل کو انسانی ہاتھ نے نہ چھوا ہوگا، وہ قیمتی ترین پتھروں سے بنا ہوگا، اور وہ ایسا محل ہوگا کہ جس پر کبھی کوئی مٹی نہ چڑھے گی، جس پر وہ اتنا وسیع ہوگا کہ تمہارا تصور نہیں ہے، وہ خوشبودار کستوری سے بنا ہوگا، وہ زمرد اور یاقوت سے بنا ہوگا، اور انسانی ہاتھ نے بھی نہ بنایا ہوگا، وہ خود رحمان کے ہاتھ سے بنا ہے، رحمان کے کن کہنے سے بنا ہے۔ تو ذرا سوچو اگر وہ محل مل جائے اور اس میں اتنے خدام، اتنی حوریں، اتنے غلمان ہوں گے، تو کہا اگر یہ سودا قبول ہے تو بتاؤ۔ وہ نوجوان کھڑا سوچتا رہا، اس نے کہا مجھے رات سوچنے کا موقع دی۔ تو وہ رات چلے گئے حضرت مالک بن دینار، اور ساری رات اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ میرے مولا اس کو ایمان دے دے۔ اور صبح تہجد کی نماز کے بعد پھر روانہ ہو کے اس تک پہنچے۔ وہ نوجوان وہاں کھڑا تھا، یہ پہنچے، وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے حضرت آپ کا سودا مجھے قبول ہے، میں یہ دنیا کا محل نہیں بناتا، یہ جو پوٹلی ہے 1,00,000 درہم کی یہ میں نے آپ کے سپرد کی، اب وہ محل جو آپ نے مجھے کہا ہے وہ دلوا دے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ پاک اہل اللہ کو مختار کیسا بناتا ہے۔ وہ پوٹلی دلوا دے، وہ محل دلوا دے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ پوٹلی لے آؤ، 1,00,000 درہم لے لیا، اور کہا اب کاغذ پینسل بھی لے آؤ۔ کاغذ پینسل منگوا لی حضرت مالک بن دینار نے، اور اس نوجوان کو کہا کہ تحریر لکھو۔ اب وہ نوجوان تحریر لکھ رہا ہے، اور تحریر کے الفاظ پہ غور کریں۔ الفاظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر مالک بن دینار کی طرف سے فلاں بن فلاں یعنی اس نوجوان کے لیے ضمانت ہے کہ میں نے تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضامن ہوں ایک محل کا جس کی صفت میں نے بیان کر دی ہے، اس سے زائد عطا کرنا اللہ کی رضا پر موقوف ہے، اور یہ تیرے اس محل کے بدلے ہوگا، اور تیرے اس مال سے میں نے جنت میں تیرے لیے ایک وسیع و عریض محل خرید لیا ہے جو اللہ کی قربت میں ہوگا، اور یہ محل اللہ کی قربت میں ہوگا۔ قربان جائیں اللہ کی اس شان پر اور اللہ کے حضور اس لاڈ پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ تحریر مالک بن دینار کی تحریر تیرے لیے ضمانت ہے کہ میں نے اللہ کے قرب میں تیرے لیے ان پیسوں سے محل خرید لیا ہے۔ اور وہ خط لکھ کر بند کر کے اس نوجوان کو سونپا، پوٹلی اٹھائی، اور وہ حضرت حسن بن مریم کہتے ہیں، ابن مریم کہتے ہیں کہ وہ شام تک حضرت مالک بن دینار نے وہ 1,00,000 درہم سارا زمانے میں خیرات کر چکے تھے، بانٹ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم واپس اپنے شہر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مالک بن دینار اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تو محل محراب میں ایک خط پڑا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے وہ خالی خط اٹھایا، اس کے اوپر نورانی حروف سے لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، ذرا تعلق دیکھیں اللہ والوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ، نورانی حروف سے لکھا ہوا تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے ضمانت سے برات نامہ ہے، ہم نے اس نوجوان کو محل عطا کر دیا جس کی آپ نے ضمانت دی تھی، اور 70 گنا زیادہ بھی دے دیا۔ کہا تھا کہ اتنا میں وعدہ کرتا ہوں، اس سے زائد دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی یہ ضمانت سے برات کا اعلان ہے، ہم نے دے دیا۔
آپ وہ خط پڑھے اور چونک گئے، اپنے ساتھی کو لیا اور واپس دمشق گئے، اس نوجوان کے گھر میں گئے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ رات وہ نوجوان اپنے خالق حقیقی کو پیارا ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، کہ اسی صبح ہو اللہ رب العزت کا وہ خط موصول ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ضمانت سے برات نامہ لکھ دیا کہ ہم نے دے دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اس نوجوان کو غسل کس نے دیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ فلاں شخص نے دیا تھا۔ یہ دونوں احباب اس شخص کے پاس چلے گئے، اسے جا کر کہا کہ اے غسل دینے والے، ہمیں اس نوجوان کا حال تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا زیادہ تو نہیں جانتا، وہ ایک خط میرے پاس لایا تھا، اس پر یہ لکھا تھا۔ اس خط کی تحریر پڑھ دی جو مالک بن دینار نے لکھوایا تھا، اور اس نوجوان نے مرتے ہوئے کہا کہ میرے جسم اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ میں نے تو بس اتنا ہی کیا تھا کہ اس کی قبر میں آپ کا مالک بن دینار آپ کا ضمانت نامہ لکھ کر ڈال دیا تھا، جس کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ اے مالک بن دینار آپ کا ضمانت نامہ قبول ہو گیا، میں نے لکھ دیا اور اس کو وہ عطا کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ بات میں ختم کر رہا ہوں اس بات پر، یہ اہل اللہ، یہ اللہ پاک کے حضور مقربین ہوا کرتے ہیں، ان کے وعدوں کی، ان کی ضمانتوں کی بھی اللہ لاج رکھتا ہے، اس کو کبھی نہیں لوٹاتا، اور اللہ والوں سے جو جڑ جاتے ہیں ان کی ضمانتوں پر اعتقاد و اعتماد کر لیتے ہیں، وہ ضمانتیں پوری کروانے والے ہوتے ہیں۔ اس دور میں حاضرین گرامی، مالک بن دینار کے اس خط کی مانند کوئی ضمانت ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ ہے، جس پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے دستخط ہے۔ میرے نزدیک وہ مالک بن دینار کے اس خط کی ضمانت نامے کی طرح ہے کہ جو اس کو آج بھر لے گا، خدا کی عزت کی قسم، حضور شیخ الاسلام کا وہ دستخط شدہ ضمانت نامہ اس کو آخرت میں کام آئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان۔ حاضرین گرامی، اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، درجنوں لوگ ایسے ہیں جو تحریک سے وابستہ نہیں تھے، ان کے گھر سے ان کے بیٹے، چچا، والد، کوئی ایک شخص مشن میں جڑا تھا، اور اپنی موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ یہ جو منہاج القرآن کا لائف ممبرشپ فارم ہے میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیوانہ ہے یہ، مگر اس کی خواہش پوری کی۔ پھر اس نوجوان نے خود آ کر پبلک میں واقعہ سنایا اور مشن میں شامل ہو گیا۔ اس کا بیٹا اور بھائی جو مشن کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، وہ کہنے لگے کہ کچھ روز بعد ہم نے اپنے والد کو دیکھا، اور والد کہہ رہا تھا کہ پوچھا کہ قبر میں کیا ہوا؟ کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے سینے پر منہاج القرآن کا لائف ممبرشپ فارم پڑا تھا، حضور نے اپنے دستے پاک سے وہ اٹھایا، اس کے اوپر آپ نام لکھا تھا، حضور مسکرا پڑے۔ اور جس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو حاضرین گرامی، یہ بزرگوں کی ضمانت ہوتی ہے، اہل اللہ کی صحبت اور سنگت ہوتی ہے، نسبت محبت ہوتی ہے، نسبت تعلق، نسبت غلامانہ، نسبت سگانہ ہے۔ جب اس میں انسان جڑ جاتا ہے پھر اطاعت و اتباع میں رنگا جاتا ہے۔ جب رنگ جاتا ہے تو اللہ پاک کا دستور ہے، پھر اللہ پاک قانون بھی بدل دیتا ہے اپنے۔ کیسے؟ یوں تو آگ جلاتی ہے، مگر جب اس آگ کو نسبت ہو جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی۔ یوں تو پانی ڈبوتا ہے، فرعون کو ڈبوتا ہے، سیدنا موسیٰ کو نہیں ڈبوتا۔ حاضرین گرامی، یوں تو جسم گل جاتا ہے، لیکن اصحاب کہف پہ 309 سال تک بھی سورج بڑا ہٹ کے نکلتا ہے اور جسم سلامت رہتا ہے۔ یوں تو درخت اپنی جگہ جامد رہتے ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلائیں تو چل پڑتے ہیں۔ کنکریاں خاموش رہتی ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ہوں تو کلمہ پڑتی ہے۔ یوں تو کنکریاں نابینا ہوتی ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست سے روا ہو
تو پھر وہ دیکھتی بھی ہے اور دشمنوں کے گھر میں جا کر ان کے سروں پر برستی بھی ہے۔ حاضرین گرامی، یہی اہل اللہ ہے کہ جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے جڑ جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ بینا ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں پہلے دنیا دیکھتی تھی، اب اس سے آگے بھی دیکھتی ہے۔ پہلے حال دیکھتی تھی، اب مستقبل بھی دیکھتی ہے۔ پہلے لوگوں کے کیفیات دیکھتی تھی، اب لوگوں کی تقدیر بھی دیکھتی ہے۔ حاضرین گرامی، قوموں کی تقدیر بھی پھر اہل اللہ کی نگاہیں دیکھتی ہے۔ جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی بات، ان کی تعلیمات انسان کے لیے تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان کے فیوزات، ان کے برکات ایمان میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں، اور جس میں ایمان بڑھ جائے اسے تقوی نصیب ہو جاتا ہے، جسے تقوی نصیب ہو جائے اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور جسے قرب نصیب ہو جائے وہ خود آگے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کی وجہ بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے اس صوفی کانفرنس کا۔ 3 باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ اس دور میں جو لوگ فتنہ کرتے ہیں اور تصوف اور اہل تصوف سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں اور اپنے اعتقاد کو ہمیشہ بزرگان دین کی چوکھٹ سے جوڑے رکھیں، کیونکہ وہیں سے ایمان ملنا ہے۔ اور دوسرا، جن کو اللہ پاک نے ایسے مسند پر بٹھایا ہے ان کے اپنے اخلاق اور کردار پر محنت کریں، تاکہ ہم وجہ نہ بنے لوگوں کو تصوف اور اولیاء اللہ کی صحبتوں اور تعلیمات سے متنفر کرنے کی، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ اللہ پاک لکھے گا کہ اگر ہم وجہ بن گئے کسی کو دین، تصوف اور تعلیمات تصوف سے متنفر کرنے کی۔ اپنے کردار پر محنت کریں۔ اور تیسری بات کہ زندگی میں جتنی ملی ہے اہل اللہ کی سنگت و صحبت میں گزارے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی قول پر بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا خاص رہنے کی جگہ نہ تھی، دنیا خاص رہنے کی جگہ نہ تھی اگر 2 باتیں نہ ہوتی۔ پوچھا کون سی 2 باتیں؟ اگر ایک دنیا میں نماز نہ ہوتی، دوسرا اللہ والوں کی مجلس نہ ہوتی، تو دنیا خاص رہنے کی جگہ نہ تھی۔ تو ان کی سنگتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ جوڑی رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کی سنگت اور صحبت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔